السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے فاطمہ اختر۔ میرے ابو کا نام ہے اختر حسین۔ میں سکھر سے 60 کلومیٹر کی دوری پہ ایک گاؤں ہے میاں صاحب، میں وہاں کی رہنے والی ہوں۔ سکھر کا نام میں نے اس لیے لیا میم کیونکہ سکھر بڑا شہر ہے اور اس کو اکثر لوگ جانتے ہیں، تو اس کی تقریباً 60 کلو میٹر کی دوری پہ ایک گاؤں ہے میاں صاحب، میں وہاں کی رہنے والی ہوں اور میرا ضلع ہے شکارپور۔ میں نے مکمل کورس کیا ہے الحمدللہ، ساری کلاسیں کمپلیٹ لی ہے، اور ایک پہلے والا جو سیشن تھا وہ بھی، اور لاسٹ لیکچر تھا 3 دن کے بعد والا وہ بھی۔ کورس میں سے ویسے میں نے ساری باتیں سیکھی ہے جو مجھے پتہ نہیں تھی، تقریباً سارا ہی تھی چیزیں جو مجھے پتہ نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے کہا ہے کہ 10 بتائے تو میں پہلے بتا دیتی ہوں آپ کو۔ اذن کے بارے میں پتہ چلا میم، اذن عربی کا لفظ ہے لیکن اس کے معنی ہیں اجازت لینا، اطلاع دینا، معلوم کرانا۔ فقہ کی اصطلاح میں استئذان رکاوٹ کو توڑنا کے معنی میں ہے، یعنی کسی شرعاً ممنوع چیز کے استعمال میں آزادی حاصل کرنا۔ اجازت لی ہی اس لیے جاتی ہے کیونکہ ہم کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں جس کے ہم مالک نہیں ہوتے میم۔ میم سب سے پہلے تو یہ بات پتہ چلی کہ جیسے اکثر اجازت کے بارے میں بہت کم پتہ تھا، لیکن اکثر امی وغیرہ کہتے کہ جاؤ، یا مدرسے سے پتہ چلا کہ کہیں کسی کے کمرے میں جانا ہے تو لو کرنا ہے، لیکن زیادہ روشنی اس بات پہ یہ کورس مکمل کرنے کے بعد آئی ہے کہ یہ حکم ہے، پہلا یہ کہ اجازت لینے کا جو حکم ہے وہ میرے رب کا حکم ہے، اور اللہ پاک کے حکم ہمیں ہر حال میں ماننا چاہیے۔ دوسری بات میم یہ کہ میں نے بات سیکھی کہ اجازت لینے کا حکم تو بے شک اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سنت نبی بھی ہے، یعنی یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کام اس کی امت کو ضرور کرنا چاہیے۔ جب حکم رب کائنات کا ہو اور پیروکار سرکار دو عالم ہو تو وہ کام چھوڑنا انسان کے لیے خسارہ بن سکتا ہے، یعنی یہ حکم ہے، یہ پتہ چلا واضح کہ ہمارے رب کو حکم ہے، اور رب کو حکم ہر مسلمان پہ فرض ہے ماننا، اور اس کے بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ سنت ہے، یعنی ہمارے نبی نے بھی یہ کام کیا ہے اور اس کی امت کو بھی ضرور کرنا چاہیے، اور جو نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 80 یا تقریباً 100 شہداء کا ثواب ملے گا۔ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سیدنا سعید بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اجازت طلب کی، کوئی جواب نہ آیا تو دوبارہ اجازت طلب کی مگر جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ اجازت طلب کرنے پر جواب نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ دوڑے آئے اور کہا کہ میں آواز سن رہا تھا مگر میرا دل چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جتنی بار میرے لیے سلام اور رحمت کی دعا نکلے اچھا ہے، یعنی وہ اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دے رہے تھے پر آہستہ آہستہ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ کام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس کی امت کو ضرور کرنا چاہیے میم، یہ بات پتہ چلی کہ یہ سنت بھی ہے اجازت لینا، اور رب کا حکم بھی ہے میم۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ جب کسی کے گھر یا کمرے میں اجازت لینے کے لیے جائے تو دائیں یا بائیں جانے کی طرف کھڑا ہونا چاہیے، بالکل سامنے نہیں، یعنی یا تو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے پھر بائیں طرف، بالکل سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے میم، کیونکہ اگر نگاہ پڑ گئی اس چیز پہ جس چیز کے لیے ہم اجازت طلب کر رہے تو پھر کیا فائدہ ہے اجازت لینے کا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آتے تو دروازے کے سامنے چہرہ مبارک کر کر نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ اس کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم السلام علیکم، یعنی دروازے کی سائڈ میں کھڑا ہونا چاہیے میم۔ یہ بات پتہ چلی ہے
واقعی میں بات بالکل بھی نہیں پتہ تھی. ہم اکثر اجازت لیتے جب کسی کے کمرے میں یا کسی کے گھر جاتے تو بالکل سامنے کھڑے ہوتے تھے. میم یہ بات نالج میں آئی ہے. سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر داخل ہونے کے لیے اجازت کا کیا سوال. ابو داؤد. یعنی جب جس چیز کے لیے ہم اجازت لے رہی تھی اسی چیز پہ نگاہ پڑ گئی تو پھر کیا فائدہ. میم یہ بات سمجھ میں آئی ہے. جب دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو کے دروازہ لاک کرو پھر سلام کہہ کے میں اندر داخل ہو جاؤ. سلام کر کے پوچھنا چاہیے. میم ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آیا اور دروازے سے پکار کر کہا آلیج کیا میں داخل ہو جاؤں. یعنی اس نے سلام نہیں کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی سے یہ کہا یہ شخص اجازت لینے کا طریقہ نہیں جانتا, ذرا اٹھ کر اسے بتا دو. اسے یوں کہنا چاہیے تھا السلام علیکم ادخلو, کیا میں داخل ہو جاؤں. یعنی پہلے سلام کرنا چاہیے پھر اجازت لینی چاہیے. میں یہ بات سمجھ میں آئی. سورہ نور کی آیت ہے. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعا خیر مکمل سلام دے. اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیت بیان کرتا ہے. توقع کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. یعنی البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. یعنی میم یہ بات پتہ چلی کہ ایک سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے, سائڈ میں کھڑے ہونا چاہیے. دوسری بات میم یہ پتہ چلی کہ سلام کرنا چاہیے اور پھر جو آپ پھر اجازت مانگنی چاہیے. میم یہ بات بھی نہیں پتہ تھی. اکثر ہمارے محلے میں ایک آنٹی ہے کہ وہ دم کرتی ہے. ہم اکثر ان کے گھر جاتے تو وہ دروازہ نہیں کھولتی. اس کی کافی وجوہات ہوتی ہے. تو ان کے شوہر کو بھی پسند نہیں ہے مطلب سب کا آنا, تو وہ دم کرتی نا, اس لیے بچے بھی آتے یا کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. تو پھر ہم آ کے کہتے ہیں لو آنٹی کوشچن ہے تو دروازہ نہیں کھولا. میم یہ بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. چوتھی بات یہ پتہ چلی میم کہ 3 بار اجازت لینی چاہیے. اگر مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹاؤ. یہ رب کائنات کا حکم ہے. مان کر بغیر کسی سے ناراض ہو کر دل بڑا کر واپس آ جانا چاہیے. دل میں غلط گمان نہیں لانا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولا. میم یہ بات نالج میں نہیں تھی. یہ اب آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس ہو جائے. میم یہ بات بھی بالکل نہیں پتہ تھی. 5ویں بات مجھے یہ پتہ چلی کہ اگر ہم کسی 2 شخص یعنی 2 آدمیوں کو بات کرتے پاؤ تو ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں یہاں تک کہ ان دونوں سے اجازت طلب نہ کرے. یعنی کسی کے پاس بیٹھے تو پوچھ کر اجازت لے کے پوچھنا چاہیے. اگر وہ اجازت دے تو بیٹھ جانا چاہیے. ایسے ہی اگر کسی کے پاس بیٹھے ہو وہاں سے ہمیں اٹھنا ہے تو ہم اجازت لے کے اٹھے اچھا چلو میں چلتی ہوں ایسے کہہ کر ہمیں واپس وہاں سے لوٹنا چاہیے. اور جب آئے ان کے پاس بیٹھے تو بھی اجازت لے کے بیٹھنا چاہیے. یہ بھی نہیں پتہ تھا میم. میم یہ بھی نہیں پتہ تھا اگر ہم کسی گھر یا کمرے میں جائیں اجازت لے وہ لوگ پوچھے کہ کون ہو تو اس کا جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے. اکثر میں ہم تو یہ کہہ دیتے کہ میں ہوں. تو اس کا مطلب ہے اس پہ ایک حدیث بھی. چلو اب ہم حدیث دیکھتے پہلے. بخاری مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قرض کے سلسلے میں آیا جو میرے باپ پر تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے فرمایا کون؟ میں نے کہا میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہنا ناپسند فرمایا. یعنی ہمارے نبی کو یہ چیز ناپسند گزری ہے تو ہمیں بھی اگر ہم کسی کے دروازے پہ جائے تو پوچھے کون تو ہمیں اپنا پورا نام بتانا چاہیے کہ میں فاطمہ بنت اختر یا میں فاطمہ ہوں. یہ بات میم نالج میں آئی ہے. میم 7ویں بات یہ سمجھ میں آئی جو پہلے بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا, بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. یہ اگر ہم کسی کے گھر میں آئے اپنے نظروں کو نیچے رکھو, ادھر ادھر نہ دیکھے, جہاں بیٹھایا جائے وہیں بیٹھ جائے.
میم یہ بالکل بھی نہیں پتہ تھا، اکثر شوق میں جیسے کسی کا نیا گھر بنا ہو یا خوبصورت گھر ہو تو ادھر ادھر نظر پڑ جاتی ہے، یہ بات بالکل بھی نہیں تھی واقعی میں، ہم اکثر ایسا کرتے ہیں، کمرے میں یا گھر میں جائے تو ان کا معائنہ کر لیتے ہیں، تو یہ بالکل بھی نہیں تھی، انشاءاللہ اب کوشش رہے گی کہ ایسا بالکل بھی نہ کرے، نظریں نیچے رکھے، اگر ہمیں کسی کا گھر دیکھنا ہے یہ خوبصورت بن رہا ہے یا دل کر رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ جائیں، پورا گھر دیکھیں اور ان کی اجازت سے دیکھیں، میم یہ بات پتہ چلی۔ 8ویں میں نے یہ بات سمجھی، ہم کسی کے گھر میں جائے، ذات مل جائے، ہم ان کے ساتھ اندر جائے کمرے میں یا ہال میں تو ہمیں اپنی آواز پشت یعنی نیچے رکھنی چاہیے، مطلب میں جس سے بات کر رہی ہوں صرف اس کو سنائی دے، پورے گھر میں میری آواز نہ گونجے، جیسے اکثر لڑکیوں کی، خاص کر میری تو بہت لاؤڈ ہے، تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی، تو جیسے کوئی شخص، کوئی بچہ یا بڑا آدمی یا لڑکی کوئی اسٹڈی کر رہی ہو یا پڑھ رہی ہو تو اس کو تکلیف ہوگی، اکثر بزرگ ہوتے ہیں وہ سو رہے ہوتے تو وہ بھی اٹھ جاتے ہیں، تو میم یہ نالج میں آئی کہ آواز نیچی رکھنی چاہیے، اتنی بھی نیچی نہیں رکھنی چاہیے کہ اگلے بندے کو جس سے بات کرے سنائی نہ دے۔ یہ بھی پتہ چلنا کہ اگر کسی کا آرام کا وقت ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس میں حدیث حضرت مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ سوری میم اگر نام لینے میں مسٹیک ہو جائے تو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات میں آتے تھے تو سلام اس طرح کرتے تھے کہ سننے والا بیدار نہ اور بیدار سن لے، بخاری شریف۔ یعنی ہمیں زیادہ اونچا نہیں بولنا چاہیے کہ پورے گھر کو پتہ چل جائے کہ باہر کوئی آیا ہے، اور بالکل بھی اتنی آرام سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے بات کر رہے اس کو نہ پتہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ میم 9ویں چیز مجھے یہ پتہ چلے کہ اگر کسی گھر میں جائے تو دروازہ کس طرح کھٹکانا چاہیے، یعنی انگلیوں کی جو نخون ہوتے ہیں اس کے سرے سے لوک کرنی چاہیے ہلکے آواز میں، یہ بات پتہ چلی ہے میم۔ اس پہ میں ایک حدیث بھی عرض کرنا چاہوں گی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اوپر یعنی دروازے کے اوپر یعنی نخون انگلیوں کے نخون یعنی نخون انگلیوں کی سروں سے یعنی جو نخون ہوتے ہیں میم انگلی پہ ان کی سروں سے کھٹکائے جاتے تھے، صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، صحابہ کرام میں جو ہمارے ان کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ دروازہ کو ناخنوں سے کھٹکھٹاتے، کیونکہ اس میں انتہائی ادب، عزت اور آپ کی بزرگی کے مد نظر رکھنا مقصد تھا، اور یہ آداب ناخنوں سے کھٹکھٹانا اس کے لیے اچھا ہے جو دروازے کے قریب ہو، جو دروازے سے اتنا دور ہو کہ اسے ناخنوں سے دروازے کی کھٹکھٹاہٹ نہ سنائی دیتی ہو، تو اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ یہ حسب ضرورت اس سے اونچی کھٹکھٹائے جائے۔ یہ میم پتہ چلا کہ ایسے جو نخون ہوتے ہیں اس کے سروں سے دروازہ لاک کرنا چاہیے میم، پہلے کرتے تھے پر اب واضح ہو گیا میم۔ میم 10ویں چیز اور سب سے اہم چیز یہ پتہ چلی کہ اوقات جو اللہ تعالیٰ نے پردے کے اوقات مقرر کی وہ 3 ہیں، یعنی یہ 3 وقت ایسے جس میں غلاموں اور گھروں میں رہنے والی یعنی نوکر چاکر کو بھی نوعمر جو بالغ بچے ہوتے ہیں انہیں بھی اجازت لے کر جانا چاہیے میم۔ وقت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، 3 اوقات ہیں، فجر سے پہلے، دن کے وقت، عشاء کے بعد، یہ بات پتہ چلی ان 3 اوقات میں، یہ 3 اوقات اللہ پاک نے مقرر کی ہے، پردے کے اوقات ہیں، تو میم یہ بات پتہ چلی کہ کسی کے گھر جائے تو یہ 3 ٹائم اپنے ذہن میں رکھے، تو کوشش کریں کہ اگر اس ٹائم میں اگر کوئی مجبوری جانا ہو تو اطلاع دے کے جائے، کیونکہ یہ وقت آرام کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرر بھی کیا ہوا ہے، اس وقت میں لوگ پردہ ہٹا دیتے، جیسے خواتین گھر میں آرام کر رہی ہو، یہ اس طرح کی سو بات ہوتی ہے میم، اس وقت میں داخل ہوتے ہوئے وہ لوگ بھی اجازت لیں گے جو گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بات میم پتہ چلی۔ شکر الحمدللہ میں نے 10 اپنی باتیں جو میں نے سیکھی ہے پورے کورس میں، ویسے سارا کورس اچھا ہے لیکن یہ میرے اسائنمنٹ ہے، میں نے مکمل کی ہے، کورس کرتے ہوئے میں نے اچھا محسوس کیا، یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ کس طرح کورس کو مس نہ کروں، پوری کلاسیں لوں، کسی وجہ سے نیٹ کی وجہ سے کسی اور وجہ سے کلاس نہ چھوٹ جائے، دل تھا کہ یہ کورس مکمل کروں، اور پھر میرا ایک یہ بھی خواہش تھی کہ مجھے بھی سرٹیفکیٹ ملے، خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ پڑھنے کے آگے حوصلہ بڑھتا ہے، اس وجہ سے میں نے پوری دل سے
اور یہ بھی کہ مجھے زیادہ آداب کے بارے میں پتہ چلا، بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ کبھی ٹینشن بھی ہوتی تھی کہ سبق نہ رہ جائے کسی وجہ سے، لیکن یہ 3 دن اچھے گزرے۔ سب سے زیادہ اچھی بات یہ کہ اس کورس میں 3 دن کے اندر میں ہمیں اتنی ساری باتیں پتہ چلی جو ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ آپ کا پڑھانے کا انداز تو میم سب سے الگ ہے، مطلب جب آپ بات کر رہی ہوتی اس سبق کے لحاظ سے، مطلب جب آپ سبق سمجھا رہی ہوتی ہے، کوئی سب سمجھا رہی ہوتی ہے، بالکل آپ کے الفاظ دل پہ اترتے، بالکل اچھے لگتے۔ کبھی پڑھنے کا موڈ نہ ہو یا کوئی اور وجوہات ہوتے ہیں، آپ اسٹارٹنگ کیسے کرتے، اسٹارٹنگ آپ ایسے کرتی ہو کہ مطلب خود بخود ہم نا آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے آپ کا۔ میرے اور بھی استاد رہے، لیکن جو مطلب تاثیر آپ کے الفاظوں میں ہے وہ کسی استاد کی میں نے بہت کم پائی ہے۔ تو آپ اسٹارٹنگ میں اچھا وہ کرتی ہو، پھر سبق کی طرف لاتے لاتے پھر آپ سبق کو اتنا پیارا انداز سے سمجھاتی ہو، دل کرتا ہے مکمل کر لے۔ آپ کا انداز بہت پیارا ہے بولنے کا، اور ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ چیزوں کو تو بہتر کرنے کی میم بہت ضرورت ہے، خاص کر یہی آداب۔ ہمارے معاشرے میں کیا نام سے اس کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آداب کے بارے میں بہت ہی کم لوگ ہی وہ کرتے ان پہ عمل کرتے۔ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے کہ اس پورے پاکستان میں، پوری امت میں یہ آداب اجازت میرا خیال ہے لائف چلانا چاہیے ایک اور وہ بنا کے، اور پوسٹر لگانے چاہیے ہر جگہ میرے خیال سے۔ یہی ہے مطلب، اور بھی بہت سی وضاحت ہے، لیکن اب ہم یہ آداب اجازت کورس مکمل کیا تو پھر زیادہ اسی پہ توجہ ہے۔ انشاءاللہ میں بھی اپنے گھر میں ایک چارٹ بنا کے لگاؤں گی، گھر کے انٹر میں ہی دروازے پہ، کہ گھر میں آنے کے آداب کیا ہے۔ جی ہاں، میں چاہتی ہوں کہ جو میں نے سیکھا وہ میں لوگوں کو سناؤں، لیکن بہت لوگ ایسی باتوں پہ متوجہ جمع ہوتے ہیں، لیکن میری کوشش بھی رہے گی، خواہش بھی ہے، اللہ نے چاہا تو اللہ تھوڑے اور زیادہ لوگ میں ان کو سکھاؤ گی، لیکن یہ بات تو پکی ہے، کوئی دوسروں کو سکھاؤ نہ سکھاؤ، لیکن اپنی اولاد کو آداب اجازت کورس کے بارے میں اور جو اجازت وغیرہ ہوتی ہے ضرور سکھاؤ گی، اللہ نے اگر اتنی زندگی دی تو، کیونکہ بچوں کی پہلی دستگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور عورت یعنی ماں نسلوں کی امین ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ میم۔ اللہ حافظ۔ فاطمہ بنت اختر حسین۔